اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ النور پہنچ گئے ہیں جی، قرآن مجید کی 24ویں نمبر کی سورت سورہ نور یا سورہ النور۔ اب دیکھیں گے کہ اس سورہ نور میں مضامین کتنے آئے ہوئے ہیں، کتنی اس کی آیات ہیں اور اس کا خلاصہ کیا۔ مدنی سورت ہے، قرآن مجید کی 24ویں سورت ہے اور اس میں کل 64 آیات ہیں، 64۔ اچھا، اب اس کا بنیادی موضوع اسلامی معاشرے کی تشکیل، یعنی جو اسلامی معاشرہ ہوتا ہے اس کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ زندگی اسلامی معاشرے کی یعنی زندگی کو پاکیزہ اور منظم بنانے کے لیے خاص طور پر زنا، تہمت، پردہ، نکاح اور اجتماعی آداب کے متعلق احکامات دیے گئے ہیں۔ یعنی مین چیزیں جو ہم اس صورت میں پڑھتے ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ اسلامی معاشرے کی تشکیل کیسے ہو، یعنی زنا کی روک تھام، اسی طرح تہمت کسی پہ لگانا، جس طرح کی تہمت ہو لیکن خاص کر اس میں زنا کا آیا ہوا ہے، اسی طرح پردہ، نکاح اور اجتماعی آداب کے متعلق پڑھیں گے۔ یعنی اہم مضامین میں سب سے پہلے زنا کی سزا اور حدود۔ آیت نمبر 2 جب ہم پڑھتے ہیں سورہ نور کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زانی مرد ہو یا زانی عورت ہو، ان کو ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، درے جس کو کہتے ہیں، یعنی ثابت ہو جائے، ان پہ گواہ آ جائیں، ثابت ہو جائیں تو 100 کوڑے۔ ٹھیک ہے، اب اس سے آگے اور بھی چلتا ہے لیکن صرف مضمون آپ کے سامنے یہ رکھنا ہے۔ اچھا جی، تہمت کی سزا، قذف جس کو کہتے ہیں۔ آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لا سکیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 4 میں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ یعنی شوہر، اسی طرح شوہر بیوی پر الزام لگائے تو اس کے بھی لعان جس کو کہتے ہیں، اس کا بھی اس میں مفصل ذکر آئے۔ یہ انشاءاللہ 7 آیتیں میں مکمل لگاتے جاؤں گا، اب یہاں پہ آیتیں ساری پڑھ نہیں سکتا، لمبی آیتیں، ویڈیو ہو جاتی ہے لمبی اس طرح، پھر تو اس طوالت سے بچنے کے لیے آیتیں میں انشاءاللہ 7 لگاتے جاؤں گا، اس میں آپ اس کو مفصل اس کے ترجمہ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، پھر آگے اسی طرح وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس اپنے سوا کوئی گواہ نہ ہو وغیرہ وغیرہ، ان کے لیے سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 6 اور 9 میں اس کا ذکر ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام عائشہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پہ جو تہمت لگائی گئی تھی، الزام، اس کا ذکر آیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آیت نمبر 11 میں کہ بے شک وہ لوگ جو بہتان لے کر آئے ہیں وہ تم ہی میں سے ایک جماعت ہے۔ اب اس کی تفسیر پڑھیں تو اس کے پیچھے میں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کون تھے۔ ٹھیک ہے جی، سورہ نور کی آیت نمبر 11 میں پھر ہمارے پاس جو مضمون آ گیا وہ ہے جی اسلامی معاشرے کی طہارت اور بہتان کی مذمت۔ اسلامی معاشرے کو کیسے پاک کیا جائے، صاف ستھرا پھلتا پھولتا معاشرہ کیسے ہمارے سامنے آئے، اور جو تہمت لگاتے ہیں یعنی جو بہتان لگاتے ہیں ان کی مذمت کی گئی ہے۔ آیت نمبر 19 جب ہم پڑھتے ہیں اس میں ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے وغیرہ وغیرہ، آگے ساری آیت لگ جائے گی، دیکھ لیں۔ پھر پردے اور حیا کا حکم، یعنی اب یہاں سے آیت نمبر 30 سے آگے جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں پردے کے بارے میں حکم ہوتا ہے، اور یہ بات یہاں پہ یاد رکھنی ہے کہ پردے کا پہلا حکم قرآن مجید کی روح سے انسانوں کے لیے ہے، انسانوں میں یہ مسلمانوں کے سب کے لیے بلکہ مردوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے پہلا حکم ہے۔ آیت نمبر 30 میں مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ جب آپ کی نگاہ کسی عورت پر پڑے تو آپ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ پہلا حکم جو مردوں کے لیے۔ پھر دوسری 31 نمبر کی آیت میں عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی جو عصمت ہے، اپنی عزت ہے، اس کی حفاظت کریں۔ ٹھیک ہے جی، آیت نمبر 30-31۔ نمبر 4 ہمارے پاس جو مضمون بنتا ہے وہ ہے نکاح اور غلاموں کی آزادی، یعنی یہاں پہ خاص ذکر ہے بیواؤں کا، یعنی جو بیوہ ہو جاتی ہے، آیت نمبر 33 میں 32-33 میں کہ جو نکاح کے لائق نہ ہو ان کے آپ نکاح کرا دیا کرو، یعنی بیوہ عورتوں کے بارے میں بھی آیا، یعنی جو بھی نکاح کے قابل ہو حکم آئے ہوئے کہ آپ ان کے نکاح کروا دیا کرو۔ یعنی اب جب ان کا نکاح ہو جائے گا تو ان کو بھی ایک چھت مل جائے گی سر چھپانے کے لیے، عزت مل جائے گی، تو ان کی زندگی ٹھیک گزرے گی، معاشرے میں ان پر کسی کی بری نظر نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، اچھا اسی طرح آگے جب ہم دیکھتے ہیں نور بیان کیا گیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک ہو جس میں چراغ ہو۔ ٹھیک ہے، آگے آیت چلتی جاتی ہے، انشاءاللہ آیت لگ جائے گی، آپ دیکھیں۔ پھر
مضمون نمبر 7، گھروں میں داخل ہونے کے آداب، اس کا ذکر آئے ہوئے آیت نمبر 27 میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب اپنے گھروں کے سوا دوسرے کے گھروں میں جب آپ جاتے ہو تو بغیر اجازت اور بغیر سلام کے آپس میں داخل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ اسی طرح ادب اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نمبر 62 پر جب ہم پہنچتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ 8 یہ مضامین تقریباً 64 آیات میں سے نکال کے آپ کے سامنے رکھی، اور اب دیکھتے ہیں اس کا خلاصہ۔ اس کے خلاصے میں کیا ہے ہمارے پاس کہ سورہ نور ایک ایسی صورت ہے جو اسلامی معاشرتی نظام کی بنیادوں کو مضبوط کرتی ہے۔ یعنی اسلامی معاشرتی نظام نہیں، معاشرتی نظام تو دوسروں کا بھی ہے، لیکن اسلامی معاشرتی نظام، ٹھیک ہے، اس کو مضبوط بنانے کے لیے ایک بنیاد فراہم کرتی ہے۔ اس میں پاکیزہ زندگی گزارنے، فحاشی اور بدکاری سے بچنے اور الزام تراشی کے احتراز کرنے کی تعلیم دی گئی، یعنی کہ ان سے بچنے کی تعلیم دی گئی۔ آپ کسی پہ تہمت نہیں لگا سکتے، فحاشی نہیں پھیلا سکتے، بدکاری نہیں کر سکتے، الزام تراشی وغیرہ، ان سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ سورت کا آغاز زنا کی سزا سے ہوتا ہے، جیسے پیچھے بیان ہو گیا کہ ان کے آپ کیا کرو، 100 درے مارو۔ اچھا جی، پھر تہمت لگانے والوں کا انجام بتائے۔ اگر کوئی پاکیزہ عورت پر تہمت لگاتا ہے اور ساتھ وہ گواہ بھی پیش نہیں کرتا تو اس کو بھی درے مارو۔ 80 دروں کا کوڑوں کا ذکر آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگے جھوٹے الزام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ یہ محض بہتان تھا، اور مسلمانوں کی ایسی باتوں میں پڑھنے کی تنبیہ کی، یعنی ایسی باتوں میں مسلمانوں کو کہا کہ نہ پڑھو، وہ نبی کی بیوی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور سب سے بڑی بات کہ اس میں وہ الزام تھے، قسم کا بہتان تھا۔ اس کے بعد نظریں نیچی رکھنے، پردے کے اہتمام، جس طرح آیت نمبر 30-31 کو ذکر ہو گیا کہ مردوں کا حکم پردہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں۔ اگلی آیت میں عورتوں کے بارے میں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں جھکائے رکھیں اور اپنی عصمت میں، اپنی عزت میں کمی نہ لائیں۔ اچھا جی، پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں داخل ہونے کے آداب، جس طرح آیت وائز آ گئی ہے، اس میں آیت میں اللہ تعالیٰ کے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی نور کی مثال بیان کی ہے، وغیرہ وغیرہ، ایسا نور کے جو ایمان والوں کے دل میں مزید روشنی پیدا کرتا ہے۔ سورت کا اختتام اطاعت رسول، اجتماعی زندگی کے آداب اور اللہ کے احکامات پر عمل کی تاکید پر ہوتا ہے۔ یعنی اسی سورت کے آخر میں آئے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی آوازیں نبی کی آواز سے آپ اونچا نہ کریں، وغیرہ وغیرہ، یعنی اللہ کی اطاعت آپ نے کرنی ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ سورہ نور کی جو تقریباً 64 آیات کا جو ہم نے اس کا مختلف آیتوں کا ترجمہ بھی دیکھا، ان کے مضامین بھی دیکھے اور ساتھ اس کا خلاصہ بھی دیکھا، یہ میرے اور آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اسی طرح کی انشاءاللہ 114 نمبر کی سورت، آخری جو سورہ اخلاص ہے، اس تک جانے کی آہستہ آہستہ کوشش کروں گا، تاکہ مجھے اور آپ کو ایک ایک قرآن کریم کی سورت کا، اس میں جو آئی ہوئی موٹی موٹی باتیں، بڑے بڑے احکامات ہیں، وہ میرے اور آپ کے سامنے آ جائے۔ امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ نے فائدہ اٹھا لیا ہوگا۔